اللہ نے حضرت عثمان کی اس دعا کو ایسا قبول کیا کہ زندگی سعادت والی دی اور موت شہادت والی عطا فرمائی۔ کہو ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ زندگی سعادت والی کیسے ہے؟ ذرا غور کیجئے گا۔ جتنے بھی صحابہ ہیں، ہر صحابی کا مقام، مرتبہ، منصب الگ الگ ہے۔ آپ کے پاس پھول ہیں، ایک گلاب کا پھول ہے، ایک چنبیلی کا پھول ہے، ایک بنفشے کا پھول ہے، ایک نسترن کا پھول ہے۔ اب جو گلاب کا پھول ہے اس کی خوشبو الگ ہے، یاسمین کے پھول کی خوشبو الگ ہے، بنفشہ، نسترن، ان پھولوں کی خوشبو الگ ہے۔ جیسے سارے ہیں تو پھول لیکن خوشبو الگ الگ ہے، ایسے ہی سارے صحابہ کا مقام تو اعلیٰ ہے لیکن خوشبو الگ الگ ہے۔ حضرت عثمان کی ایک خوبی ذرا غور کیجئے گا، حضرت عثمان کی ایک خوبی، حضرت عثمان کا ایک مرتبہ، حضرت عثمان کی ایک خوبی اور وصف جو کسی صحابی میں نہیں بلکہ دعویٰ کر رہا ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، روئے زمین پر جو اعزاز رب کائنات نے حضرت عثمان کو عطا فرمایا ہے، وہ اعزاز اللہ نے کسی اور انسان کو عطا نہیں فرمایا۔ اب آپ سوچ میں پڑ گئے کہ اتنا بڑا اعزاز جو رب کائنات نے صرف حضرت عثمان کو دیا، وہ اعزاز صدیق اکبر کا نہیں، وہ اعزاز فاروق اعظم کا بھی نہیں، وہ اعزاز شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز بھی نہیں ہے۔ اب یہ جو اتنا بڑا اعزاز ہے، اب سوال ہے وہ اعزاز کیا ہے؟ ذرا غور فرمائیے گا۔ پیغمبر علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں 4۔ کتنی بیٹیاں؟ تو جو میری طرف رکھیں، کتنی بیٹیاں؟ کتنی؟ 4۔ کہنے والے نے تو ایک ہی بنا دی، وہ اگر 4 بناتا ہے، 4 مانتا ہے تو سب کچھ ماننا پڑ جائے گا، اس لیے اس نے کیا کہا؟ بیٹی ایک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں بیٹی کتنی ہیں؟ 4، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیں، و بناتک اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں۔ یہاں قرآن نے یوں نہیں کہا و بنتک اپنی بیٹی سے کہے، بلکہ فرمایا و بناتک اپنی بیٹیوں سے کہو۔ تو قرآن بھی بتا رہا ہے نبی کی بیٹی ایک نہیں بلکہ کتنی ہے؟ سارے بولو کتنی؟ 4 بیٹیاں۔ بڑی بیٹی ہے حضرت زینب، ان سے چھوٹی ہیں حضرت رقیہ، ان سے چھوٹی ہیں حضرت ام کلثوم، ان سے چھوٹی ہیں حضرت فاطمہ۔ بڑی بیٹی حضرت زینب کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ابو العاص بن ربیع سے۔ سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا شیر خدا حضرت علی سے۔ اب حضرت زینب رہ گئیں، حضرت رقیہ رہ گئیں، حضرت ام کلثوم رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ حضرت عثمان نے حضرت رقیہ کے ساتھ نکاح کیا، نکاح ہو گیا، بیٹا عبداللہ بھی پیدا ہوا۔ حضرت عثمان کی کنیت ابو عبداللہ ہو گئی۔ حضرت عثمان خوش تھے کہ میں نبی کا داماد بن گیا، آقا نے اپنی لخت جگر مجھے عطا فرمائی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، حضرت رقیہ بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائی۔ ذرا غور فرمائیے گا، بدر کا میدان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے جانے لگے، جہاد پہ جانے لگے۔ حضرت رقیہ بیمار تھیں، آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا عثمان تم جہاد پہ نہ ہو، عثمان تم میدان بدر میں نہ ہو، تم یہیں پہ رہو، میری رقیہ کے پاس رہو، رقیہ بیمار ہے، اس کا خیال رکھو۔ آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید سے فرمایا اسامہ تم بھی رقیہ کے پاس رہو، تم نے میدان بدر میں نہیں آنا، میں تمہیں مال غنیمت میں حصہ بھی دوں گا، جو ثواب اللہ بدر میں شامل ہونے والوں کو دے گا وہ ثواب اللہ تمہیں بھی عطا کرے گا۔ کہو یار سبحان اللہ، وہ ثواب اللہ تمہیں بھی
عطا کرے گا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر کے لیے گئے، 17 رمضان المبارک کو غزوہ ہوا، آپ فاتح بن گئے، 18 رمضان المبارک کو فتح ہوا اور اس کے بعد آپ فاتح بن کے آئے۔ 19 رمضان المبارک آپ کے درمیان میں آتے ہوئے گزری، 20 رمضان المبارک تھی، آپ مدینے میں داخل ہونے لگے۔ جیسے ہی آپ داخل تھے صحابہ کے چہرے پہ تبسم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش تھے کہ ہم 313 ہو کر 1000 پہ غالب آ گئے، لیکن آپ مدینے میں ابھی داخل نہیں ہوئے۔ آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید دوڑتے ہوئے آئے۔ حضرت اسامہ بن زید کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسامہ کیا ہوا؟ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ جو آپ کی صاحبزادی ہے، وہ جو آپ کی لخت جگر ہے حضرت رقیہ، آپ وہاں تھے، ان کا انتقال ہو گیا جنت البقیع میں، ہم نے ان کی قبر کشائی بھی کر دی ہے، جنت البقیع میں ہم نے قبر کھود بھی دی ہے، ہم نے تدفین بھی کر دی ہے۔ آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ کی قبر پہ آئے، آپ نے حضرت رقیہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے آسمان کی جانب دیکھ کے کہا اے میرے پروردگار میں بھی رقیہ سے راضی ہوں، تو بھی رقیہ سے راضی ہو جا۔ لوگوں نے کہا آقا اگر آپ اجازت دیں تو قبر کشائی کر دیں، آپ اگر اپنی لخت جگر کا چہرہ دیکھنا چاہیں قبر کو کھول دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب کھولنے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنی رقیہ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، رقیہ اب اللہ کی حفاظت میں چلی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے تشریف لائے۔ اب ایک عرصہ طویل گزر گیا، پیغمبر کی جب بھی حضرت عثمان سے ملاقات ہوتی، حضرت عثمان غمزدہ ہوتے، جب آقا سے ملاقات ہوتی، آقا سسر ہیں، حضرت عثمان داماد ہیں، حضرت عثمان غمزدہ ہوتے۔ ایک دن آقا نے پوچھ لیا عثمان ذرا بتاؤ نا غمزدہ کیوں ہیں آپ، پریشان کیوں ہیں؟ حضرت عثمان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی ایک نسبت میرے پاس تھی، آپ کی لخت جگر میرے نکاح میں تھی، آپ میرے سسر کے قائم مقام میں تھے، میں آپ کے بیٹے کے قائم مقام تھا، اب رقیہ چلی گئی، میری اور آپ کی وہ نسبت ختم ہو گئی۔ آقا نے فرمایا عثمان گھبراؤ نہ، میں تمہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اللہ نے میری ام کلثوم کا نکاح تجھ سے عرش پہ کر دیا۔ ذرا کہو محبت سے سبحان اللہ۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اللہ نے میری ام کلثوم کا نکاح عرش پہ تجھ سے کر دیا، سبحان اللہ کا، کیا کمال ہے حضرت عثمان، اللہ نے عرش پہ نکاح کر دیا۔ اب پہلے حضرت عثمان کے نکاح میں کون تھی؟ حضرت، بولو تو صحیح، حضرت رقیہ۔ پھر دوسری بیٹی کون سی نکاح میں آئی؟ حضرت ام کلثوم۔ یہ وہ اعزاز ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پوری روئے زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور انسان کو عطا نہیں فرمایا، جو اعزاز اللہ نے حضرت عثمان کو عطا فرمایا کہ پیغمبر نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کو نکاح میں عطا فرمائی۔ ابھی رکھ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ اعزاز کسی اور کے پاس، سارے بولو یہ اعزاز کسی اور کے پاس، یہ صرف حضرت عثمان کے اعزاز۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج بیٹی مر جائے، بوڑھا باپ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے اچھا ہوا جان چھوٹ گئی۔ سنتے ہیں نا آپ جملے، سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ بوڑھا باپ کہہ رہا ہوتا ہے جان چھوٹ گئی، کس سے؟ وہ جو شوہر تھا یا وہ جو ساس تھی اس کے ظلم و ستم برداشت نہ کر سکی اور بیچاری دنیا سے چلی گئی۔ آج بوڑھا باپ یہ لفظ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا ہوا میری بیٹی کی ان سے جان چھوٹ گئی، لیکن یہاں تو داماد عثمان جیسا ہے، کہو نا، یہاں تو داماد کس جیسا ہے؟ عثمان جیسا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے داماد ہیں، پہلی بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا، آقا نے حضرت ام کلثوم نکاح میں دے دی، حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب ام کلثوم کا انتقال ہوا اب حضرت عثمان پھر غمزدہ تھے، حضرت عثمان پھر رنجیدہ تھے، حضرت عثمان پھر افسردہ تھے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ رہے تھے کہ عثمان کیوں غمزدہ ہے، عثمان کیوں پریشان ہے، عثمان کیوں غم گساری میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی وہ بھی آپ کے نکاح میں دیتا۔ دوسری روایت میں ہے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی وہ بھی آپ کو دیتا۔ مرکات کی روایت میں ہے عثمان اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ یار کہو محبت سے سبحان اللہ۔ یہ اعزاز کسی اور شخص کے پاس آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک روئے زمین پر یہ اعزاز جو اللہ نے حضرت عثمان کو دیا ہے وہ اعزاز اللہ نے کسی اور کو عطا